مروت صاحب، ایک سوال یہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا باہر آنے کے حوالے سے، مستقبل قریب میں تو کوئی ابھی اس طرح کی تحریک چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. ہم نے 5 اگست بھی دیکھ لیا، 14 اگست بھی دیکھ لیا. تو کیا پھر سمجھیں کہ اب رہائی جو ہے وہ مستقبل بعید میں ہی جا کے ممکنات میں سے ہو سکتی ہے، قریب میں سے تو نہیں؟ جو نقصانات اپنی پارٹی نے خود اپنے آپ کو دیے ہیں، ہمیں سیاسی مخالفین نے کیا نقصانات دیے ہوں گے. ہم گزشتہ 1.5 سال سے اپنی پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پارٹی کمزور ہو رہی ہیں، خان کی جو ماضی میں اس پہ عملی ہوئے ہیں، مجھے خان کی لائف کے لیے شدید اندیشے ہیں. اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ چل رہی ہے، اگر انہوں نے وہ اوورہال نہیں کیا، تمام بدیانتی پہ فیصلے واپس نہیں لیے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ایک تو یہ پاکستانیوں کو مایوس کرے گی کیونکہ کروڑوں پاکستانیوں نے اس جماعت پہ اعتماد کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. جو 9 مئی کو میں نے خوف دیکھا تھا، یا 9 مئی کے بعد، آپ یقین کریں آدھی کی عادت اٹک کے اس پار ہو گئی ہے. وہ خوف آج مجھے پھر ہر پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. زیادہ تر نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ڈیل کرتا ہے یا اس کو یوز کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ووٹ لینے کے بعد جب پارلیمان کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے تو پھر اس اپروچ کو ترک کر دینا چاہیے جو آپ کا ووٹر ہے، پھر اس اپروچ سے دیکھنا چاہیے جو پارلیمانی سیاست کے انداز یا اسلوب ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی سیاست جو ہے نا، اور کوئی بھی جنگ اور سیاسی جدوجہد گالم گلوچ سے نہیں جیتی جاتی ہے، نہ کسی قوم نے کبھی جیتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جو ہیں وہ آپ سلیقے سے گفتگو کریں. یہ قرآن کریم سورہ البقرہ کی آیت ہے، حضور کریم کی حدیث ہے. ہم جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کیوں کر ہم کسی کی ماں بہن کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نعرے لگاتے ہیں، اور آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ کل سے میں ایک دیکھ رہا ہوں، نہ یہ ججوں کی پرواہ ہے ان کو، نہ ان کو اپنے پارٹی لیڈرز کی پرواہ ہے. آپ یقین کریں، جب یہ مخالفین پہ تک گئے تو اب 1.5 سال سے اپنی پارٹی کا جو ہے انہوں نے بینڈ بجائے. پارٹی کو جو قیادت ہے نا، ورکر کو اس قابل بنا دیے کہ کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرنا، سارے غدار ہیں. تو لہٰذا یہ پارٹی جو ہے تینکوں کی صورت میں بیتی جا رہی ہے. وہ پارٹی جو آج سے 1.25 سال قبل اتنی مضبوط تھی کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ جو ہے مذاکرات کے لیے پیشکشیں کرتی تھی، آج آپ اعلان دیکھ رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو ان کی صلاحیت تھی وہ صلاحیت اب نہیں رہی ہے. مروت صاحب، ایک لیبل تو آپ کے قریبی نے بھی لگایا آپ پہ. سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے، شریف اللہ لکی مروت سے جو تعلق ہے، آپ کے پہلے کوارڈینیٹر، وہ کہتے ہیں جی میں نے راہیں اس لیے جدا کی کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا جو خان کے یا پارٹی کے خلاف ہو یا اس کو نقصان پہنچا رہا ہو. شریف اللہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا کوارڈینیٹر تھا. نہیں جی، بہت سارے لوگ جیلی طور پہ کوارڈینیٹر بنے ہوتے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب، ایک چیز اور بتائیے. بنائیں گے یہ ایسے ہیں بہت سارے لوگ، ابھی شاید یہ بھی ویڈیو بنائیں جی کہ ہم جو ہے ان سے رائے جدا کر رہے ہیں فلائیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، خان کے حوالے سے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ میرا لیڈر ہے. باقی میں کسی کی زیادتی، کسی کی غلط بات جو ہے برداشت کرنے والا آدمی نہیں ہوں. سب اپنے خاطر جمع رکھیں. جو ہمارے ساتھ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پشتوں میں کہاوت ہے چلامد بسوک سلامد کی، گیلے کا کوئی کیا گیلا کرے گا. جو انہوں نے میرے ساتھ کر دیا، 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. اب میں اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں، خصوصاً یہ جو لیٹسٹ جو ان کی کمپین ہے، کہ اب میں یہ پرواہ نہیں رہی ہے. کوئی خفا ہوتا ہے، کوئی خوش ہوتا ہے. ہاں، البتہ خان کو میں تکلیف میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر اس طریقے سے یہ انہوں نے جاری رکھا تو ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ میں اعلان کہوں گا کہ اب میں آپ کا مخالف ہوں. اچھا مروت صاحب، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے سوال کہ کیا وجہ کہ 80 اراکین اپنے موجود ہیں لیکن معتبر شخصیت ہیں، بڑا قد ہے ان کا سیاسی اعتبار سے،
محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی نامزد کرنے کا فیصلہ کس حد تک سود مند ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہے اس لیے کہ کل کو کسی اور کے اوپر بھی کیس بنے گا تو نکال دیا جائے گا، یا پھر یہ اندرونی طور پہ عدم اعتماد؟ یہ بڑا سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب مشکل ہے، لیکن اگر میری ذاتی رائے ہوتی تو میں تو محمود خان اچکزئی پہ اعتماد کرتا اور اپنا ووٹ دیتا اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ یہ اس کی شخصیت کی حد تک میرا جواب ہے۔ جہاں تک اس کے سیاسی نتائج کا تعلق ہے، یہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ غلط بیانی نہیں ہوگی کہ پارٹی یا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو سرے سے خاطر میں ہی نہیں لایا گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور یہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی، دنیا کی تمام سیاسی پارٹیوں میں جہاں ایم این اے اور ایم پی اے سے کوئی بات نہیں پوچھی جاتی ہے، جہاں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، سارے فیصلے پولیٹیکل کمیٹی کیا کرتی ہے، سارے فیصلے وہی 3-4 لوگ اڈیالہ جیل میں کراتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی سے مہر لگا کے۔ باقی یہ جو پارلیمانی پارٹی تھی ان سے پوچھا کسی نے؟ پھر پولیٹیکل کمیٹی سے کسی نے پوچھا؟ کور کمیٹی سے کسی نے پوچھا؟ پی ٹی آئی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب باہر آ گئے، جناب فلاں فلاں یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوگی، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، اور پارٹی نے پھر ویٹو کیا۔ تو لہذا بے قدری تو ہوئی پارٹی کی۔ البتہ اس کا طریقہ تھا نا، پارٹی کے ایم این ایز کو بلاتے، اکابرین کو بلا کے ان کو کہتے کہ جی آئیں مل کے ہم فلاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے ہیں، اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب آپ اپنے پارٹی میں کسی کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں وہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ کے 80 ایم این ایز میں ایک بھی اس طرح قابل نہیں تھا جس کو آپ اپوزیشن لیڈر بنا دیتے۔ اچھا مروت صاحب، ایک سوال یہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا باہر آنے کے حوالے سے، مستقبل قریب میں تو کوئی ابھی اس طرح کی تحریک چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نے 5 اگست بھی دیکھ لیا، 14 اگست بھی دیکھ لیا، تو کیا پھر سمجھیں کہ اب رہائی جو ہے وہ مستقبل بعید میں ہی جا کے ممکنات میں سے ہو سکتی ہے، قریب میں سے تو نہیں؟ جو نقصانات اپنی پارٹی نے خود اپنے آپ کو دیے ہیں، ہمیں سیاسی مخالفین نے کیا نقصانات دیے ہوں گے؟ ہم گزشتہ 1.5 سال سے اپنی پیروں پہ کلاڑیاں مار رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پارٹی کمزور ہو رہی ہے، خان کی جو ماضی میں اس پہ عملی ہوئے ہیں، مجھے خان کی لائف کے لیے شدید اندیشے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ چل رہی ہے، اگر انہوں نے وہ اوورہال نہیں کیا، تمام بدیانتی پہ فیصلے واپس نہیں لیے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ایک تو یہ پاکستانیوں کو مایوس کرے گی کیونکہ کروڑوں پاکستانیوں نے اس جماعت پہ اعتماد کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو 9 مئی کو میں نے خوف دیکھا تھا، یا 9 مئی کے بعد، آپ یقین کریں آدھی کی عادت اٹک کے اس پار ہو گئی ہے، وہ خوف آج مجھے پھر ہر پی ٹی آئی کے ورکر اور لیڈر کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔